ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ انتہائی قابل صد احترام مجاہد اہل سنت حضرت علامہ جناب مولانا محمد منیر احمد حقانی صاحب، نہایت ہی قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا محمد احسان صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز صاحب، واجب الاحترام جناب حافظ محمد ضمیر صاحب، قابل صد احترام حضرت علامہ غلام مصطفیٰ عطاری صاحب، اسیر ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا ساجد مجید حقانی صاحب، ناظم اعلیٰ تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان حلقہ پی پی 1، اور حضرت علامہ مولانا محمد ناصر صاحب، واجب الاحترام حضرت علامہ حافظ نذیر حقانی صاحب، اور محترم جناب حافظ محمد سجاد صاحب، حضرت علامہ محمد وقار صاحب، حضرت علامہ حافظ بشارت صاحب، اور حافظ محمد افتخار صاحب، حضرت مولانا مدثر فرحان صاحب، اور محترم جناب خرم شاہ صاحب، اور انتہائی قابل صد احترام مجاہد ختم نبوت منظور نظر قبلہ امیر المجاہدین عزت مآب محترم جناب ملک محمد عمر
صاحب، لیگل ایڈوائزر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع اٹک و سابقہ امیدوار تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان حلقہ PP1 اور اسیر ناموس رسالت مجاہد ختم نبوت محترم جناب منشی محمد شیر خان صاحب، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان حلقہ PP1، معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، ہم سب کا ایمان ہے کہ محبت کا دار و مدار، پیار کا دار و مدار، عشق کا تمام تر دار و مدار اور حقیقت ایمان، عین ایمان، کل ایمان، ایمان کی روح، ایمان کی جڑ، ایمان کی اصل امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر حضور سے پیار نہ کرے۔ جتنا قلبی ایمانی رشتہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط اور مستحکم ہوگا، وہ شخص ایمان میں، اسلام میں اتنا ہی مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ کلمہ پڑھے، ختم نبوت کا انکار کرے، اللہ کی عزت کی قسم مرتد ہے، خارج از اسلام ہے، دنیا کا بدترین کافر ہے۔ جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، اس کا کلمہ اسے مسلمان نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، رمضان شریف کا پورا مہینہ مدینہ شریف میں گزارے، ہر سال حج کرے، ایک مسجد نہیں، دو نہیں، سینکڑوں مسجدیں بنا دے، سینکڑوں مدرسے بنا دے، رفع عامہ کے کئی ادارے بنا دے، کئی بچیوں کی شادی کرے، کئی بچیوں کو جہیز دے، کئی لوگوں کو مکان بنا دے، اربوں خربوں کما کر راہ خدا میں لوٹا دے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے دل میں بغض ہو، اناد ہو، ملال ہو، اس کے سارے کام اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، اس کی کوئی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتے۔ حضور کی عزت کا مسئلہ ہو، حضور کی ناموس کا مسئلہ ہو، دین اسلام کی سر بلندی کی بات ہو، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی بات ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کا مشن ہو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر پہرے داری، ناموس رسالت پر پہرے داری، ختم نبوت پر پہرے داری، عزت رسول پر پہرے داری، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی چوکی داری، یہ اسلام کے تمام فرائض میں سے افضل ترین فریضہ ہے۔ افضل ترین فریضہ نماز سے افضل ہے، روزے سے افضل ہے۔ یہ اتنے سارے علماء تشریف فرمائے، میرا خیال ہے آپ کے شہر اٹک کے جتنے بھی اتنے سارے الحمدللہ خوبصورت چہرے، یہ میرے نبی کے دین کے وارث، یہ میراب و منبر کے وارث، یہ سارے احباب تشریف فرمائے، آپ ان سے تصدیق کروا لیں بے شک۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی پہرے داری یہ تمام فریضوں میں سے اہم ترین فریضہ ہے۔ پوری زندگی کی عبادتیں،
پوری زندگی کی ریاضتیں، پوری زندگی کا تقوی، پوری زندگی کے مجاہدے، پوری زندگی کا زہد، پوری زندگی کا جہاد، پوری زندگی کے روزے، پوری زندگی کی نمازیں، پوری زندگی کی شب بیداری، پوری زندگی کی پرہیزگاری، پوری زندگی کے جتنے بھی اعمال اس نے کیے ہیں وہ انسان کو اس مقام تک نہیں پہنچاتے جس مقام پر حضور کی عزت اور ناموس پر ایک لمحے کی پہرے داری انسان کو پہنچا دیتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی، پوری دنیا جانتی ہے کہ فرانس والوں نے آپ کے اور میرے پیارے غمخوار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے۔ پھر پورے فرانس کے اندر جتنی سرکاری بلڈنگیں اور ہوٹل تھے، سرکاری سطح پر ان خاکوں کو چلایا گیا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا شروع سے نعرہ بھی نبی کی عزت کے لیے، شروع سے مشن بھی حضور کی عزت کے لیے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے جب باقاعدہ سیاست کے میدان میں عملی طور پہ کام شروع کیا، وہ بھی فقط حضور کی عزت اور دین کو تخت پہ لانے کے لیے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی قیادت سے لے کر تحریک لبیک کے چھوٹے سے چھوٹے ورکر تک ہر ایک کے دل کی درد تھا، ہر ایک کے دل کی آواز تھی کہ یہ اچھا نہیں ہوا، انہوں نے غلط کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے، یہ بدماش گستاخ اگر ہمارے سامنے ہوتا تو ہم اسے فنار کرتے، ہم اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچاتے۔ اب جبکہ یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، ایک فرد کا مسئلہ ہوتا تو بات اور تھی، یہ پورے فرانس کا سرکاری سطح پر جو اس کو حمایت حاصل ہے اور سرکاری سطح پر انہوں نے جو ان خاکوں کو اپنی سرکاری بلڈنگوں پہ اور سرکاری ٹی وی چینل پہ چلایا ہے، تو اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایمان کا جو سب سے کمزور ترین درجہ ہے اس پہ تو کام کر لو۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جب کوئی ظلم دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں کر سکتے، زبان سے روکو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو۔ لبیک والوں نے تو اپنا حق ادا کیا، انہوں نے تو حضور کی عزت کے لیے جانیں بھی دی، حضور کی عزت کے لیے خون بھی دیا۔ اب تک 50 تو تقریباً شہید ہم دے چکے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے جو کارکنان اور قائدین اور حضور کے یہ شیر ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے عذاب بھی ضائع ہوئے ہیں، اور ہزاروں سے اوپر کی تعداد میں جو ہے وہ پورے ملک کے اندر بلکہ لاکھوں کی تعداد میں کارکنوں کے اوپر اور قائدین کے اوپر بے شمار پرچے جو ہے، بے شمار FIR کی گئی ہیں، کبھی کہیں 11، کبھی جناب 4th شیڈول، کہیں 788 اور کہیں جناب 16 MPO، کہیں 3 MPO، طرح طرح کے مقدمات کے اندر انہیں پھنسایا گیا، جیلوں کے اندر بند کیا گیا، طرح طرح کے ظلم اور ستم ان پر کیے گئے، ان کے گھروں میں داخل ہوئے، ان کی بچیوں کو انہوں نے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، ان کے بچوں کو تھپڑ مارے، ان کی عورتیں جو ہیں ان سے آپ انہوں نے گالم گلوچ کیا، بدتمیزی کی، مساجد کو توڑا، 200-250 پولیس والا مسجد میں آ جاتا ہے اور وہاں آ کر جناب وہ دم دناتے پھرتے ہیں، الماریوں سے کتابیں اور قرآن پاک جو تھے وہ اٹھا کر انہوں نے نیچے فرش پہ پھینکے۔ ظلم تھوڑا تو نہیں کیا، بدماشی انہوں نے تھوڑی تو نہیں کی، اتنا ظلم و ستم کرنے کے باوجود لبیک والوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ظالموں اگر ان پر ایٹم بم نہیں پھینک سکتے، اگر شہین، غوری اور پرتھوی کا رخ تم ان کی طرف نہیں کر سکتے، اگر زرار ٹینک کا رخ تم ان کی طرف نہیں کر سکتے، اگر تم جناب خالد ٹینک ان کی طرف نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کرو، سرکاری سطح پر ان سے بائیکاٹ تو کرو، سفارتی تعلقات تو ان سے ختم کر دو، سفارتی تعلقات ہی ختم کر دو۔ جب لبیک والوں نے یہ مطالبہ کیا تو جو ظلم و ستم لبیک والوں پر کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر جو جب ہم نعرہ لگاتے ہیں جی من سبا نبیًا فاقتلوہ، تو دنیا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ
یہ تو بڑی سخت بات کرتے ہیں، یہ تو کاٹ دینے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو قتل کر دو۔ ہم کہتے ہیں کہ من سب نبی ہے، جو کسی نبی کی گستاخی کرے فرمایا اسے کاٹ کے رکھ دو۔ یہاں تو لوگ عمران خان کی گستاخی نہیں برداشت کرتے، تو لبیک والے رسول اللہ کی گستاخی کیسے برداشت کرتے؟ جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا تے لکھ لکھ مکر بہانے کر کے اودھے مرنے مردہ۔ منشی صاحب بات کر رہے تھے کسی کی، منشی صاحب بات یہ ہے کہ اگر ان سے اپنے لیڈر کی گستاخی برداشت نہیں ہوتی، اس کے خلاف کوئی عدم اعتماد لے آئے وہ برداشت نہیں ہوتی، تو پھر کان کھول کے سن لو ہم سے بھی رسول اللہ کی گستاخی برداشت نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، اپنا جینا بھی رسول اللہ کے لیے ہے، اپنا مرنا بھی رسول اللہ کے لیے ہے۔ موت و حیات میری دونوں تیری گلی میں، مرنا تیری گلی میں، جینا تیری گلی میں، اور تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ کون نہیں جانتا کہ اگر اقتدار کا حصول ہمارا مقصد ہوتا تو ہمیں سینٹ میں سیٹیں ملتی تھیں۔ پیسہ اتنا دیتے تھے کہ اتنا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے کسی جماعت کو اتنا پیسہ دینے کی آفر نہیں ہوئی جتنا لبیک والوں کو انہوں نے دینے کی آفر کی تھی، مگر اللہ کی عزت کی قسم ہے لبیک کے کسی کارکن یا لیڈر یا قیادت کو خریدنا تو درکنار، یہ تو کسی لبیک کے ورکر کے جوتے کو بھی نہیں خرید سکتے، یہ تو کسی کے جوتے کو بھی نہیں خرید سکتے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اتنا حوصلہ دیا ہے، یہ سارا دن اپنی مزدوری دیہڑی کرتے ہیں، جہاں ان کو پتا ہوتا ہے لبیک کا نعرہ لگنا ہے، یہ جناب اپنے موٹر سائیکلوں میں پٹرول ڈال کے خرچہ کر کے اپنا وقت نکال کے یہ کہتے ہیں چلتے ہیں یار ادھر لطف آئے گا، مزہ آئے گا جب رسول اللہ کا ذکر سنیں گے، نبی کے دین کو تخت پہ لانے کی بات سنیں گے۔ یہ تو ان کے جذبے اللہ پاک نے انہیں اتنا حوصلہ اور اتنی ہمت عطا فرما دی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی نہیں برداشت کرتا جی، وفاقی وزیر بیان دیتا ہے کہ جس نے عدم اعتماد لانا ہے وزیر اعظم کے خلاف وہ 10 لاکھ کے مجمع سے گزر کے جائے گا۔ 10 لاکھ کے مجمع سے، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے بڑے مجمع سے؟ 10 لاکھ بندہ جب ڈی چوک اکٹھا ہوگا تو کیا وہاں الگ ان کے لیے محل بنائے گئے جہاں انہوں نے رہنا ہے یا سڑک پہ رہنا ہے؟ عمران خان کی عزت کے لیے 10 لاکھ بندہ ڈی چوک پر آئے تو وہ جائز ہے عمران خان کی وزارت کو بچانے کے لیے، اور اگر رسول اللہ کی عزت کو بچانے کے لیے ڈی چوک کی طرف نبی کے دیوانے رخ کرے تو کہتی ہے یہ ریڈ زون ہے، یہ مولوی کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے رب نے ابھی سے تمہیں بے نقاب کر دیا ہے، جب بیت والے رسول اللہ کی عزت کے لیے نکلتے تھے تم کہتے تھے انہوں نے روڈ بند کر دیے، سڑکیں بند کر دی ہے، راہ گزرنے والوں کو، مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایمبولینس کے لیے راستہ نہیں ہے، جہاں تم 10 لاکھ اکٹھا کرنے والے ہو، بتاؤ کیا وہ ہوا سے اڑ کر رہیں گے؟
وزارت کو بچانے کے لیے اتنے بڑے بڑے بیان دے رہے ہو، کبھی خودکش دھماکوں کی دھمکیاں دیتے ہو، کبھی پاکستان کی سڑکوں اور روڈوں کو بلاک کرنے کی باتیں کرتے ہو۔ ہم رسول اللہ کی عزت پہ بات کریں تو ہم پہ فورتھ شیڈول لگے، تم عمران کی کرسی کو بچانے کے لیے اتنے بڑے بڑے بیان دو تو تمہیں روک کوئی نہ سکے۔ میں کہتا ہوں ظالموں، اپنی زبانوں کو لگام دو، ان بطش ربک لشدید، جان لو میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جو تم سے پہلے تھے ان کا بھی نام و نشان مٹ گیا، جو تمہارے بعد ہوں گے ان کا بھی نام و نشان مٹ گیا۔ میرے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے تاریخ بیان جج کے سامنے دیا تھا۔ آپ نے کہا کہ جناب آپ سے اگر توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی تو ہم توہین رسالت کیسے برداشت کریں؟ کیوں جی؟ اتنا ایمان کمزور، اتنے بے ضمیرے ہو گئے ہو تم، اتنے بے ضمیرے ہو گئے ہو۔ کراچی سے پنڈی تک مارچ ہو، کسی کو تکلیف نہیں۔ کیوں جی؟ زرداری اور بلاول کی کرپشن کو چھپانی ہے، کسی کو پریشانی نہیں۔ اگر حضور کی عزت کے لیے مارچ ہو تو سب کو پریشانی لگ جاتی ہے، وہ یہ مولوی سڑکوں پہ کیوں آ گئے، انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ کچھ بھی ہو، پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، جل جائے، تباہ ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم رسول اللہ کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ پوری کائنات بھی اگر تباہ ہو جائے، پوری کائنات بھی، اور باقی ہمارے مقتدر ادارے جو ہیں انہیں بھی پتہ تو چل گیا ہوگا کہ ایک شیخ فانی نے پچھلے دنوں میں، اور یہ پھر آپ دیکھیں نا جی، زیادتی بھی تو دیکھیں نا، ایک ایم این اے کے کمرے میں 20-22 پولیس والے گئے، 20-22 پولیس والے گئے، پورے میڈیا پہ تھرتھلی مچ گئی کہ یہ پارلیمان پہ حملہ ہے، یہ پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا، کسی ایم این اے کو بھلا، کسی عوامی لیڈر کو بھلا ایسے گرفتار کیا جاتا ہے، ایسے پکڑا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کو اس کے کمرے سے گرفتار کیا گیا اور 10-12 یا 20-22 پولیس والے چلے گئے تو تم نے یوں آسمان جو تھا وہ سر پہ اٹھا لیا اور زمین و آسمان کے کلابے ملانے لگے اور تھرتھلی مچا دی۔ اور جب رسول اللہ کے غلاموں کے گھروں میں پولیس آئی، جب مساجد کے تقدس کو پامال کیا، جب مدارس کے تقدس کو پامال کیا، جب 2-2, 250 بندہ آ کر انہوں نے ہمارے مدارس کا گھیراؤ کیا اور بچوں پر آ کر تشدد کیا، بچیوں پر آ کر تشدد کیا، تم بھی جانتے ہو بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی جرم کے تم نے انہیں عدالتوں میں گھسیٹا، تھانے کچہری میں گھسیٹا۔ پچھلا رمضان المبارک شریف کا مہینہ کتنے مصلی تھے جو اپنے امام کو ترستے تھے، کتنے نمازی تھے جو اپنے حافظ صاحب کو ترستے تھے کہ ہمارے قاری صاحب کو تو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے، کتنے مصلی ایسے تھے جو منتظر رہے کہ ہمارے امام صاحب کو تو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، کتنے ممبر ایسے تھے جو اپنے خطیب کو ترستے رہے کہ ہمارے خطیب صاحب کو تو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے۔ کیا اس وقت تم سب کو صاف سن گیا تھا؟ آج اتنی تھرتھلی تم نے مچا لی، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون۔ یہ تو اپنا اپنا جناب دستور ہے نا، کس نے کس کو خوش کیا، یہی تو بات ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کیا۔ تم اقتدار کے لیے کر رہے ہو، اقتدار کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے کر رہے ہو، ہم جو کر رہے ہیں ہم رسول اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک بہت بڑے شیخ فانی علماء سمجھتے ہیں، بہت بوڑھا آدمی جو ہوتا ہے نا، بہت بوڑھا آدمی، شیخ فانی، پرانا، سیاست میں بھی شیخ فانی اور علم میں بھی شیخ فانی، ہر اعتبار سے شیخ فانی۔ اس نے اعلان کیا کہ جناب سارا ملک بند کر دیا جائے۔ ملک کیا بند ہونا تھا، پورے ملک سے ایک گلی بھی بند نہیں ہوئی۔
تو میں عرض کرتا ہوں اداروں سے، مقتدر اداروں سے، اللہ کا واسطہ اب آپ بھی ذرا مہربانی کرو، دیکھو تو صحیح نا، یہ اعلان اگر امیر المجاہدین کے لخت جگر نے کیا ہوتا تو پھر تم نے دیکھا تو ہے نا جی، پھر تم نے دیکھا تو ہے نا، یہ لبیک کے شیر سینے پہ گولی تو کھا لیتے ہیں مگر اپنی قیادت کے اشارے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اب تمہیں بھی جان لینا چاہیے، اب تمہیں بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان کی عوام کن کے ساتھ کھڑی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کن کے ساتھ کھڑی ہے۔ تم بھی آج آ جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ باقی رہا ہمارا کاز جو ہے ناموس رسالت کا، وہ ہم نے نہ چھوڑا تھا نہ چھوڑے گے، بالکل نہ ہم نے چھوڑا تھا نہ ہم۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، السیف المسلول، حضرت شیخ تقی الدین سبکی علیہ رحمہ، آپ نے اس کو تصنیف کیا ہے۔ پوری کتاب جو ہے یہ گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے، پوری کتاب کہ گستاخ رسول کی، یہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 278 اور 279، ان دونوں کے اوپر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مدینہ شریف میں ایک عورت تھی، انا اسماء بنت مروان، اسماء بنت مروان اس عورت کا نام تھا۔ قالت توزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتعیب الاسلام، یہ عورت شاعرہ تھی، اپنے شعروں کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجف کرتی تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور حضور کو تکلیف پہنچاتی تھی، اور اسلام کے متعلق یہ واہیات اور مغلظات اور بکواسات کرتی تھی، جس طرح فواد چودھری کرتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ یہ جو مولوی ہیں تو ان سے تو ہم بڑے عاشق رسول ہیں، اور کبھی جناب رویت حلال کمیٹی کے متعلق جناب پہلے ہی ہم نے شیڈول طے کر دیا ہے، جناب فلاں عید کب ہوگی، فلاں کب ہوگی، فلاں کب ہوگی، فلاں کب ہوگی۔ یہ بھی اسی نسل سے چلا آ رہا ہے، یہ نسلوں کا بڑا فرق ہوتا ہے، اکل بعد ذالک زنیف، نسلوں کا بڑا فرق ہوتا ہے، یہ اسی طرح سلسلہ جو ہے نا یہ آگے چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ وتعیب الاسلام، اسلام کے متعلق واہیات کرتی تھی، اسلام کے متعلق بکواسات کرتی تھی۔ وتحرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بکواسات کرتی تھی۔ وقالت شعراء، یہ شاعرہ تھی، اپنے شعروں کے اندر وہ اس قسم کی لغویات اور مغلظات اور بکواسات بکتی تھی۔ قال عمیر بن عدیش، حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں نبینا صحابی تھے حضور کے، مدینہ شریف میں رہنے والے تھے۔ ہینا بلغہ قولھا وتحریضھا، جب اس عورت کی باتیں آپ کے کانوں تک آئیں کہ یہ اس طرح کی بکواسات کرتی ہے، بندہ نبینا ہو تو سارے اسلام کے احکامات بھی اس پر لاگو نہیں ہوتے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے اسے رخصت مل جاتی ہے۔ بھائی نبینے پہ جہاد فرض نہیں ہے، باقی لوگوں پہ جہاد فرض ہے، نبینے پہ جہاد فرض نہیں ہے۔ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نبینے صحابی تھے، کسی بیلی نے بتا دیا کہ اسماء بنت مروان جو کنجری ہے اس طرح حضور کے متعلق بکواسات کرتی ہے، تو حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ تو دعا کر، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اللہم انا لقا علیہ نظر، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں نظر مانگتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں منت مانگتا ہوں، لئن رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ لاقتلنھا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ ببدر، حضور اس دن غزوہ بدر میں تشریف لے کر گئے ہوئے تھے، بدر کے مارکے کے لیے صحابہ کو ساتھ لے کے حضور جنگ بدر میں گئے ہوئے ہیں۔ عمیر بن عدی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں تجھے گواہ بنا کر میں منت مانگتا ہوں، تیرا نبی خیر سے واپس مدینے آ جائے، لا اقتلنھا، تو اس عورت کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ حضور خیر سے واپس آ جائے مدینے میں تو میں اس عورت کو اپنے، بات کی سمجھ آ رہی کو نہیں آئی؟
اچھی بولو ذرا کی کرسا میں اپنے ہاتھاں نال تے جے کو آلا حضور تسی تے نبی نے ہو تے کیڑی مجبوری ہے ایڈی کوئی اکھاں نہ ٹر جاسی کوئی بدلا کو اور لے لی سی تسی جو نبی نے ہو تے تسی نہ جاؤ یہی گل ہوندی نا جی اسی آنے حضرت تشریف لیا ہونا حضور دی عزت کا مسئلہ بن گیا آؤ انہاں معاہدہ کیوں توڑیا ہے کہتے ہیں ہم علماء بورڈ بٹھائیں گے لبیک والوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں علماء بورڈ بٹھاؤ اور جو لبیک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس پہ بھی علماء کا بورڈ بٹھاؤ پہلے علماء سے یہ مسئلہ دریافت کرو کہ جو معاہدہ توڑے اس کی سزا کیا ہے اگلی بات پھر بعد میں ہو معاہدہ کیا تھا نا جی نیشنل ٹی وی پہ آپ نے دیکھا بولو کہ نہیں دیکھا دیکھا نا تو سب کو پتا ہے معاہدہ کیا تھا جنہوں نے معاہدہ کیا ہے اور پھر انہوں نے معاہدے کو توڑا ہے کیا وہ آب سامنے وہ دے کے اہل ہے کہ نہیں یہ نہ اہل تو اسی وقت ہی ہو گئے تھے سارے آئینی اعتبار سے بھی شرعی اعتبار سے آئینی اعتبار سے بھی شرعی اعتبار سے بھی پاکستان کی عدالت کے اعتبار سے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی عدالت کے اعتبار سے بھی نائل تو یہ اسی وقت ہو چکے تھے حضرت عمیر بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے شابی منت مانگ لی یا اللہ تیرا نبی خیر نہ واپس آوے یہ دعا نہیں منگی کہ یا اللہ میری آنکھیں نور آ جائے تو میں کام کر سا میں حج کر سا میں عمرہ کر سا میں انہیں بکرے اللہ دے راہ دے قربان کر دیا گا انہیں مال اللہ دے راہ دے قربان کر دیا گا منت منی یا اللہ تیرا نبی خیر نہ واپس آ جائے میں اس بی بی نو اپنے ہاتھاں نال قتل کر سا میں اس عورت نو اپنے کچھ جاگن کچھ جاگ نہ جانن کچھ جاگ دے بھی ستے ہو جی فرنٹ سیٹ والی سو گئے تو پھر کام تو خراب ہو جائے کچھ جاگ دے بھی ستے ہو کنا نو رب ستیاں ملیا کن جاگ دے بھی گئے مٹھے ہو حضرت سلطان بہت شعر سنا ہے انجنا کرو یارا جاگو ٹائم ان سونا تو نہیں نا ہوں تو جاگ رہا نا تسا شیرو تسی جاگو گے تو قوم نو جگا سکتے امیر المجاہدین تے اپنے حصے دا کام کر گئے نا اگو ڈیوٹی تو تھوڑی لا گئے نا تے ہن تسا یہ کام کرنا ہے نا تے جے تھوڑا تسی دا بیک والا ذوق بناندے تے نیندراں دا بیک والے تونجی اڑا کے رکھ دیندے بڑا ساؤنڈ والا بھی کوئی ڈھلا ہے وہ بھی ستا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد ساؤنڈ چلا کے بندہ موبائل تے میسج کرن لگ پے نا تے اودوں کم وہ پھر ادھر نہیں رہ جاتا پے سمجھ آ رہی ہے میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز کیوں جی شیرے تھے پہ یا دل کدھرے اور پہ دل ہو گیا حاضر ہو گیا تو پھر بندہ حاضر ہو گیا جب دل نہ حاضر ہو گیا تو پھر بندے کی حاضر ہو گیا توجہ حضرات حضرت عمیر بن نبی کی منت منی یا اللہ تیرا محبوب خیر نال واپس مدینے آ جائے اس عورت کے ٹکڑے فلما راجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر سے واپس آ گئے جاء عمیر بن عدی فی جوف اللیل اندھیری رات تھی اندھیری رات میں حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی تلوار اٹھائی اپنے گھر سے نکلے اس عورت کے گھر کی طرف چلے گئے جب اس عورت کے گھر کی طرف گئے حتی داخل علیہا فی بیتہا یہاں تک کہ آپ اس عورت کے گھر میں داخل ہو گئے آپ مجھے بتاؤ نبینا آدمی دن کو اکیلا نہیں چل سکتا پھر یہ رات تھی لوگ گھروں میں تھے خواب و خراش کے خراٹے میں تھے اپنے اپنے بستروں میں تھے اپنی اپنی نیندیں پوری کر رہے تھے عمیر بن عدی نبی نے صحابی تلوار اٹھائی کیسے پتا چلا جب میں گھر سے نکلوں تو میں نے دائیں طرف جانا ہے کہ بائیں طرف جانا ہے کس محلے میں رہتی ہے اس کی گلی کون سی ہے اس کا دروازہ کہاں پہ ہے بندہ سمجھدار بھی ہو تو رات کو بھول جاتا ہے اور اگر ہو ہی نہ بینا تو پھر آپ ذرا مجھے سمجھائے تو صحیح اس کے محلے کا کس نے بتایا اس کے گلی کا کس نے بتایا اس کے گھر کے دروازے پہ لا کے کھڑا کس نے کیا کہ جی اس کے گھر کا دروازہ ہے اللہ کے محبوب کا فرمان ہے جناب کہ حضرت عمیر
حتی دخل علیہا فی بیتہا، جہاں تک کہ حضرت عمیر بن ندی اس عورت کے گھر میں داخل ہو گئے، اس عورت کے گھر میں داخل ہو گئے۔ آپ کو کیسے سمجھ آئی کہ یہ اس کا گھر ہے؟ تو پتہ یہ چلا جس نے بھیجا اسی نے سمجھ آیا، جس نے بھیجا۔ یہ ڈیوٹیاں اوپر سے لگتی ہیں، یہ بندے کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ ڈیوٹیاں اوپر سے لگتی ہیں۔ اور لبیک والو، اللہ کی عزت کی قسم ہے، تم خوش نصیب ہو، تم خوش قسمت ہو، تم اپنے مقدروں پہ ناز کرو، اپنے مقدروں پہ مان کرو۔ اللہ نے تمہیں قائد بھی وہ دیا جس کی ڈیوٹی خود رسول اللہ نے لگائی، اور اللہ نے جماعت بھی تمہیں وہ دی کہ جس کی پشت میں رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمیر بن ندی اس عورت کے گھر میں داخل ہو گئے۔ وَحَوْلَهَا نَفَرٌ مِّن وَلِدِهَا نِيَامٌ، اس کے ساتھ بیٹے تھے، وہ ہر وقت تلواریں اپنے پاس رکھتے تھے۔ جب سے انہوں نے یہ بات سن لی تھی کہ ہماری ماں کے اس کام کی وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی اجازت دے دی ہے، تو اس وقت سے وہ اپنی ماں کا دن اور رات پہرا دیا کرتے تھے۔ ادھر مارنے والے جو آئے تھے ان کی آنکھوں میں نور نہ تھا، آنکھوں سے نبینے تھے۔ وہ آئے 7 پتر ماں کے ارد گرد اپنی تلواریں اپنے پاس رکھ کے، تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ منہم من ترضعہ فی صدرہا، ان میں سے ایک اس کا بچہ جو تھا وہ اس کے سینے کے اوپر سویا ہوا تھا، وہ چھوٹا تھا، ماں کا دودھ پیتا تھا۔ فجسھا بیدیہ فوجد الصبی ترضعہ، حضرت عمیر بن ندی نے یوں ہاتھ سے ٹٹولا نا، ہے وہ یہ کہ کوئی اور ہے؟ جب آپ نے ہاتھ لگایا نا تو وہ بچہ اس کے سینے پہ لیٹا تھا، آپ نے اسے ہاتھ سے پیچھے کر دیا، اس کے بیٹے کو ہاتھ سے پیچھے کر دیا، اسے ایک طرف کر دیا۔ فنہاہ عنہا ثم وضع سیفہ علی صدرہا، پھر آپ نے اپنی تلوار جو تھی نا وہ اس کے سینے کے اوپر رکھی۔ حتی انفضہ من ظہرہا، اور اتنے زور سے دبایا نا کہ تلوار اس کی پشت سے باہر نکل گئی، اتنے زور سے دبایا، سینے پہ تلوار رکھی اور اتنا دبایا نا زور سے کہ تلوار اس کی پشت سے تلوار باہر آ گئی۔ جب تلوار ثم خرجا، پھر وہاں سے آپ نکل پڑے، پتا چلا آپ نے مارا نا اس کو تو اس کو سانس لینے کی بھی مہلت نہیں ملی، اتنے جذبے سے مارا، اتنی دلیری سے مارا۔ یہ ہاتھ رکھ دے اوڑا تو پھر تو انہیں چیخا مار دیا سارنا، روڑا شڑا پانا سی نا انہیں، روڑا پڑ دیو تو پتر اٹھ پیڑے سان، 7 پتر ہے، تلوارہ کول آئیا تو انہیں پھڑ لینا سی حضرت عمیر بن ندی نو، مگر آپ نے ہاتھ تھوڑا نہیں رکھیا۔ پتا چلیا جب کل رسول اللہ کی عزت دی ہوئے تو پھر ہاتھ تھوڑا نہیں، ہاتھ تھوڑا اور معاملے آتی ہے، حضور دی عزت دی جدو گل ہوئے تو پھر ہاتھ تھوڑا، اونچی بولو جی، پھر ہاتھ تھوڑا، پھر نہیں ہاتھ تھوڑا ہوگا جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے۔ ثم خرجا، حضرت عمیر بن ندی پھر وہاں سے نکلے۔ صلی الصبح مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، چلتے ہوئے آپ آئے مسجد نبوی شریف میں، فجر کی نماز حضور کے پیچھے آ کے پڑھی۔ رات کو گستاخ کو قتل کیا، فجر کی نماز حضور کے مسجد نبوی شریف کے حضور کے پیچھے پڑھی۔ اب گل سمجھنے والی جناب، فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نماز پڑھا لی، حضور کا معمول مبارک یہ تھا کہ نماز پڑھانے کے بعد اپنا مبارک لدھا کا مکھڑا اپنے غلاموں کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ آج کیا کیا؟ جب اپنے مبارک چہرے کو پھیرا، نظر الی عمیر، تو حضور نے دیکھا حضرت عمیر کی طرف۔ کس کی طرف دیکھا؟ یہ ضروری تو نہیں کہ ساقی کی ہر ایک پہ نظر ہو، مگر ساقی پہ ہر ایک کی نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر یہ ضروری ہے۔ اور جب ساقی کی نظر پڑ گئی تو پھر رند کے بارے نیارے نہ ہو گئے، ہر رند اپنے ساقی کو دیکھتا ہے۔
کہ مجھے کب جام دے گا، مجھے نہیں سمجھ آئی یار۔ اور اگر کسی کو مل جائے جام، کسی کو مل جائے اور ملے پیا سے، تو پھر وہ جہاں کا پیا نہ بن جائے، وہ جہان کا میں خانے میں دے کے جام، خود کر دی ساقی نے تفریق، تیرا تمہارا آپ کا، تیرا تمہارا، یہ تو اپنے اپنے نصیب ہے۔ اور کوئی جام پی کر قائم رہا اور کوئی جام پی کر ڈگمگانے لگا، کیوں جی نہیں سمجھ آئی یار۔ کسی کو علم ملا تو وہ ایسی تحقیق میں پڑا کہ صحابہ کا گستاخ بن گیا، کسی کو علم ملا تو وہ ایسی تحقیق میں پڑا کہ اہل بیت کا گستاخ بن گیا، کسی کو علم ملا تو وہ ایسی تحقیق میں پڑا کہ وہ رسول اللہ کا گستاخ بنا، اور کسی کو علم ملا تو وہ ایسی تحقیق میں پڑا کہ اس نے کہا بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ساقی نے تفریق، تیرا تمہارا آپ کا، اور پی کر جو کوئی ذرا بہکا، ساقی نے اسے یہ حکم دیا، کم وقت بڑا کم ظرف ہے تو، جا بھاگ نکل میں خانے سے، جا بھاگ نکل۔ کئیاں تو انج بجا دیتا نا، تے کئی جڑے آئے جناب انہوں نے اتھی رکھیا کہ ایتھے پڑھ گیا ہی جگہ، اے حضرت عمیر بن ابی جام جڑا پیتا، ناظر الی عمیر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن ابی کی طرف دیکھا۔ یہ گل نہیں سمجھ آ رہی، تھوڑا تھوڑا بولو۔ یہ گل شروع کر لئیے، چھڑنی تے مکا گئی ہے، بھیجتے نہیں سڑتے جاڑی۔ جے تسی تھوڑا جا اپنا جاگن دا تھوڑا جا ثبوت دیو گے تے گل کرنے تے سمجھانے تے مینوں آسانی ہو جائے گی۔ نہیں تے زندہ باد، زندہ باد، تاجدار حق نبوت، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ من سب نبیا فاقتلوہ، سب نبیا فاقتلوہ، سب نبیا فاقتلوہ، پاک رسول کی ایک سزا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا، رسول کی ایک سزا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا، توجہ حضرات، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھا لی، حضور نے اپنا مبارک رخ انور پھیرا، ناظر الی عمیر، حضور نے کس کی طرف دیکھا؟ بولو حضرت عمیر کی طرف۔ جب آپ کی طرف دیکھا، فقالا، اور پھر فرمایا، اقتلت بنت مروان، گل لو باہر آئے بنے گی سی، گل نہیں سمجھ آئی یار، ہوں بھی اجے بھی نہیں سمجھ، گل لو باہر آئے بنے گی سی، تے ایتھے کیویں آ گئی؟ اجے تے سلام پھیریا ہے، ملاقات تے ہن ہوئی، نظر تے ہن پئی، نظر تے حضور تے اپنے حجرہ مبارک کاشانہ نبوت تے تشریف فرما سن، تے او بی بی نوں تے ماریا حضرت عمیر بن ابی نے، اجے دے چڑھیا نہیں، اعلان ہویا نہیں، منادی ہوئی نہیں، او دی موت دا اجے جناب ڈھول بجیا نہیں، روڑا پیا نہیں کری ہے، پتہ نہیں چلیا جا کسے نوں، حضور آپ ہی فرماتے نے، اقتلت بنت مروان، اوے عمیر بنت مروان نو مار دیتے، بنت مروان نو نہیں سمجھ آئی یارا۔ آ گل جے کیفیت ہے کہ کوئی بیان کر سکتا ہے کہ جیڑا لاہور وزیرآباد تک ٹر کے آیا وہی دس سکتا ہے، ورنہ میرے میں کیویں گل سمجھا سکنا جی؟ تسی آپ ہی سوچو نا، میرا مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ اے شیر بیٹھے نہ انہاں کولے گل پوچھو نا، اے دسن گے کہ کیویں آئی والا، کیویں ہویا والا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے۔ جب پہلی شالگے نہ جو ہوئی نا تے اے آندے نے اسی جناب کو سبزتانی تے سبز پتے ساڈا دھوم اوتھے کرنا ہوندا ہے نا جناب،
دھوشو ہوئے تے پھر وہ شیلک دا اثر گھٹ جاتا ہے. اسی پریشان سے کہڑے پاسے جائیے, انہاں بدماشاں کو بھی گھیر لیا ہے, پچھوں بھی گھیر لیا ہے, پوڑوں کے اتوں بھی فیرن کر رہے ہیں, اتوں بھی گھیر لیں کریے کہ شیل لینے سٹے ہر پاسے دھوئی دھواں. ایک انہوں نے سمجھ ٹہنیاں نو پھڑ کے ستیلی لائی انہوں نے آگ لگا. پھر کتنے گیا دھویش ہوئے ہر سے پھر اچھے نہ جناب موت کو ایک کے دمال پائی. کیوں جی کوئی مر گیا موت تو ڈر ڈر کے, تو کوئی موت کو ایک کے نچیا ہے, کوئی موت کو ایک کے پھر اچھے نہ موت کو ایک کے لبیک کے نعرے لائے. تو انہوں کیا ہے کہ رسول اللہ کی مدد آ گئی. بنت مروان کو مار دیتے. قال نعم بأبی انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان جائیں, میں نے اس کو مار دیا. حضرت عمیر کہتے ہیں جب میں نے کہا کہ میں نے مار دیا ہے, میں خاشیہ عمیر ہوں. حضرت عمیر کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ان یکون افقاتا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتلھا, کہ میں نے ایک عورت کو مارا ہے اور ماورائے عدالت قتل کیا ہے, ماورائے عدالت قتل کیا ہے ایک عورت کو. تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضور میرے بارے کوئی فتویٰ کوئی حکم ارشاد فرمائیں گے. آپ کہتے ہیں کہ حضور نے کچھ نہ ارشاد فرمایا. پھر مجھ سے رہا نہ گیا, ہم لاکھ مہذب تھے مگر تو ہی بتا جب ضبط کا پیمانہ چھلکتا جائے تو ہم کیا کریں. تو آپ فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا. فقالا, میں نے کہا حل علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس گستاخہ کو مارا ہے, کیا اس کے بدلے میں مجھ پر کوئی حکم ہے؟ جبکہ قتل کا بدلہ قتل ہے, اگر کوئی ایسا حکم ہے تو میری گردن حاضر ہے. آپ حکم کریں, گردن حاضر ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے, کیا پیش کریں تجھ کو, کیا چیز ہماری ہے. قتل کر ڈالو ہمیں یا جرم الفت بخش دو, لوگ کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہم تمہارے سامنے, لوگ کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہم تمہارے. اور معاشر کے دن جب سب ہو خدا کے سامنے, تم ہمارے سامنے ہو ہم تمہارے سامنے, تم ہمارے. اور اقبال کا بھی یہی ذوق ہے کہ جناب اصل نماز یہی ہے, روح نماز یہی ہے, تو ہمارے روبرو رہے ہم تیرے روبرو رہے. حضرت عمیر میں رضی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہے حکم تو گردن حاضر ہے, جہاں سے مرضی آپ کی کاٹ دے. اللہ کے محبوب نے فرمایا قال لا ينقطع فيها انسان, حضور نے فرمایا عمیر بن رضی اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے بارے تو قیامت تک دو لڑکیاں بھی دو بکریاں بھی سینگ نہیں پھنسائیں گی, دو بکریاں بھی آپس میں سینگ نہیں پھنسائیں گی. میرے بارے میں جب بات ہوگی جانور بھی جانتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین. قال عمیر, حضرت عمیر کہتے ہیں فَافْقَادَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى مَنْ حَوْلَهُ, حضور نے سارے مجمع سے اپنے رخ کو پھیر کے میری طرف کر لی. پورے مجمع سے اپنے رخ کو پھیر کے, پورے مجمع سے امام الانبیاء نے اپنے رخ کو پھیر کے میری طرف کر لیا. فقالا, اللہ کے محبوب نے فرمایا سنو اٹکارے شیرو, فقالا اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب, اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے غلاموں کیا ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو کہ جس نے غیب میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کی. وہ بندہ دیکھنا جے جنہیں غیب میں چلا اور اللہ کے رسول کی مدد نہیں سمجھ آئی, جنہ غیر میں چلا اور اللہ کے رسول دی مدد, جبکہ مدد کی نہیں دی, مدد کے اللہ دی دی تو پھر اللہ کے رسول دی دی. یہ حضور فرما رہے ہیں جس بندے اللہ اور اللہ کے رسول دی مدد کی
نہیں سمجھ آئی ہے سبحان اللہ حقیقت ہے کہ مدد اللہ کی تھی اور اللہ کے رسول کی تھی، مگر عظمت کتنی بخشی، مقام کتنا بڑا عطا فرمایا۔ فرمایا کیا اس شخص کو دیکھنا چاہتے ہو کہ جس نے غیب میں اللہ کے رسول کی مدد کی؟ فانظروا الی عمیر بن عدی، تو وہ پھر حضرت عمیر بن عدی کی طرف دیکھ لے۔ فقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر اللہ تعالیٰ نے بڑا کان کاٹ دیا تھا، بڑی وجاہت، بڑا جسہ، بڑا جسم، بڑا حسن، بڑا جمال، بڑی خوبصورتی، بڑا وجود۔ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ کہنے لگے کہ انظروا الی ھذا الاعمى، وہ دیکھو یارو اس بندے کی طرف، الذی یسری فی طاعت اللہ، یہ کتنا تیز نکلا اللہ کی اطاعت کرنے میں، سبحان اللہ یہ اللہ کی اطاعت کرنے میں کتنا تیز یہ بڑا تیز نکلا ہے۔ بڑی جلدی کی ہے تو بے لیا سمجھی نو دسیا یارا نال تے لڑا دو سن بھی دس دو کٹھے جائیدا، بڑا مزہ آتا، بڑا لطف ہوتا۔ انہوں بھی وڈیا سی اتنے پھر جناب کسی بھی جناب کوئی لڑکڑا لڑکڑا آگرہ ماری دا، کوئی نعرہ شارہ ماری دا، کوئی اور گستاخ ہو دا تو وہ بھی ٹوٹے کری دے، سن بھی دس دو